आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं लाइन पर एक नजर। हिंदुस्तान सरहद पर कशीदगी कम की जाए, चीन से ख्वाहिश करते हुए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर। हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए ये वक्त मुनासिब, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमरीकी सरमायाकारों से अपील। कोरोना से निमटने के इक़दामात पर वजीर सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेस्टों में इजाफा करते हुए जानी नुकसान को कम करने की हिदायत। हैदराबाद में एक और वसी एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर, वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव के हाथों इफ्तिताह। और शहर के कई इलाकों में बारिश, गाड़ी सवारों को मुश्किलात। पेश खबरों की तफसील। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद मंजूर करते हुए चीन से हिंद चीन सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी को कम करने की ख्वाहिश की है। अमरीका ने वादी गलवान और जुनूबी चीनी समंदर के अतराफ मुतनाज़ा इलाकों में चीन के रवैये की मजम्मत की है। यह करारदाद हिंदुस्तानी निजाद अमरीकी और दीगर 8 ने पेश की। करारदाद की मंजूरी के जरिए अमरीका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर चीन को एक वाज़ेह पैगाम भेजा है। चीन को मशवरा दिया गया है कि वो ताकत के बजाय सिफारती ज़राए से तनाव को कम करने की कोशिश करे। इसी तरह भूटान, हांगकांग और ताइवान के मामले में भी चीन के रवैये को गलत करार दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी ताजरीन से मुल्क में सरमायाकारी की ख्वाहिश की है और इन्होंने अमरीका इंडिया बिजनेस कौंसिल के ज़रिए एहतमाम कल मुनक़िदा इंडिया आइडियल समिट से बेहतर मुस्तक़बिल की तामीर के मौजू पर खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को कोरोना बहरान से नजात दिलाने और हालात की बहाली में अमरीका और हिंदुस्तान की शिराकतदारी को कलीदी रोल अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सरमायाकारी के लिए हिंदुस्तान में सरमायाकारी को इससे बेहतर मौका और नहीं होगा। इन्होंने भारत को वसी मौक़े की सरजमीन करार देते हुए कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद है। इन्होंने कहा कि मुल्क में तकरीबन 50 करोड़ अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और 50 करोड़ से ज़ायद अफराद को नेट से मरबूत किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने ज़राअत के शोबे में की गई हालिया तारीख़ी इस्लाहात के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ज़राअत के लिए ज़ेर इस्तेमाल औज़ार, ज़रई मशीनरी जैसे शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान कंपनियों, तिब्बी टेक्नोलॉजी, टेली मेडिसिन और तशख़ीस के मैदान में आगे बढ़ रहा है। इन्होंने दीगर शोबों का भी जिक्र किया जिसमें सरमायाकारी के ज़बरदस्त मौक़े मौजूद है। इनमें तवानाई, बुनियादी ढांचा, सड़कें, शाहराहें, बंदरगाहें और शहरी हवाबाजी वगैरह शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान दिफाई शोबे में सरमायाकारी के लिए FDI हद को बढ़ाकर 74% कर रहा है। दिफाई साजो सामान की पैदावार के हौसला अफजाई के लिए 2 दिफाई कॉरिडोर कायम किए गए हैं। GHMC की जानिब से हैदराबाद में एक और वसी एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर शुरू की जा रही है। SRDP के तहत नलगुंडा क्रॉस रोड तक सईदाबाद IS सदन से अवेसी हॉस्पिटल जंक्शन तक 523 करोड़ 37 लाख की लागत से इसकी तामीर करवाई जा रही है। रियासती वजीर बल्दिया नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने संगे बुनियाद रखा। इफ्तिताई तकरीब में रियासती वजीर श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मेयर B राम मोहन मौजूद थे। GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि 4 लाइन कॉरिडोर की तामीर अमल में लाई जा रही है। 24 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इसकी तामीर से नलगुंडा क्रॉस रोड तक अवेसी हॉस्पिटल जंक्शन तक ट्रैफिक के मसले की एकसवी होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार को वीमन टॉयलेट बसों से गुलाबी रंग हटा देने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें फोन पर ही ये हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के बाद P अजय कुमार ने ओहदेदारों को बसों से गुलाबी रंग हटाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि खम्मम के SRBGNR कॉलेज के मैदान में वीमेन बॉय टॉयलेट बसों को दस्तयाब रखा गया है। रियासती वजीर ने इन बसों का मायना किया। हैदराबाद में और उसके मज़ाफ़ाती इलाके में आज सुबह से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है,
جس کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شہر کے علاقوں میں سوماجی گوڑا، آئیبٹس دلسکھ نگر، کوٹی، کوکٹ پلی، میاں پور، خطب اللہ پور، ایل بی نگر، اپل، رامنتا پور، تارناکا، سکندرآباد، بوئن پلی، ترمل گری، اپل، میڈ پلی کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر بارش ہوئی ہے۔ حیدرآباد ورنگل ہائی وے پر بارش کا پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے آمد و رفت میں خلل پڑا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے، جس کی وجہ سے محکمہ موسمیات کے حکام نے چوکسی اختیار کی ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر صحت ایٹلا راجندر نے ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹس اور دیگر ملازمین کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس میں محکمہ صحت کے سیکریٹری رضوی اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ وزیر صحت نے کورونا وائرس کے ٹیسٹوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ وائرس سے ہونے والی اموات میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈائننٹ کانٹریکٹ کے تمام بقایا جات ادا کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں کل ایک ہی دن میں کورونا کے 45,722 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں۔ ملک گیر سطح پر متاثرین کی تعداد 12,38,635 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 685 افراد کی اموات ہوئی ہے۔ تاحال اس وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد 29,861 تک پہنچ گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق تاحال ملک بھر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والے 7,82,607 افراد روبے صحت ہوئے ہیں۔ 4,26,167 سرگرم کیس موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں اس وقت کورونا سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 63% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اموات کی شرح 2.41% ہے۔ اس دوران تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے تازہ 1,554 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں۔ جی ایچ ایم سی حدود میں 842 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ریاست میں تاحال اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 39,259 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ریاست میں 37,666 افراد روبے صحت ہو چکے ہیں اور 11,155 افراد زیر علاج ہے۔ وائرس سے ریاست میں ابھی تک 438 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ کورونا کے اثرات کے درمیان موضوعات میں قومی دیہی روزگار ضمانت کے کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ پچھلے سال اس وقت تک مقررہ نشانے سے 1/4 کام مکمل ہوئے تھے، جبکہ جاریہ سال مقرر کردہ کاموں میں سے 1/3 کاموں کا نشانہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس وقت ریاست بھر میں زرعی کاموں کے ساتھ ساتھ دیہی روزگار ضمانت کے کام بھی جاری ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے شہروں میں تجارتی اداروں، تعمیراتی کام اور دیگر شعبوں پر اس کا اثر دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان شعبوں سے روزگار حاصل کرنے والوں نے دیہی علاقوں کا رخ کیا ہے۔ آبائی مقامات واپس ہونے والے زیادہ تر افراد نے تلاش معاش کے لیے دیہی روزگار ضمانت کے کاموں میں دلچسپی دکھائی ہے۔ جاریہ معاشی سال کے ابتدائی 4 ماہ کے دوران 2,47,440 افراد نے قومی دیہی روزگار ضمانت اسکیم میں اپنے ناموں کا اندراج کروایا ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر اس اسکیم کے تحت کام کرنے والوں میں پوسٹ گریجویشن اور ڈگری مکمل کرنے والے بھی شامل ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق پچھلے کچھ دنوں سے ریاست میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے زرعی کاموں کا مقررہ وقت سے قبل ہی آغاز ہو گیا ہے۔ کاشت کی وجہ سے زرعی مزدور کی کافی مانگ ہے۔ باوجود اس کے روزگار ضمانت اسکیم کے کام بھی بہتر طور پر جاری ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جنوبی مشرقی ایشیا کے ریجنل ڈائریکٹر پونم کھیترا پال نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہندوستان بہتر اقدامات کر رہا ہے۔ دیگر ممالک سے تقابل کیا جائے تو زیادہ آبادی والے ملک ہندوستان میں کورونا کا پھیلاؤ کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی فوری طبی سہولیات کو بہتر بنایا گیا ہے اور ملک میں مسلسل کورونا سے لڑنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جرأت مندانہ فیصلے کیے گئے ہیں، ٹیسٹ کی گنجائش میں اضافہ کیا گیا ہے اور کئی ہاسپٹلز میں علاج کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ حیدرآباد کے نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں دیہی ساختہ سرکردہ دوا ساز کمپنی بھارت بایوٹیک کی جانب سے تیار کردہ کو ویکسین کے انسانی تجربے کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں انسانوں پر کیے گئے تجربے کے حصے کے طور پر والنٹیئرز کو دوا کے ایک ڈوز دینے کے انتظامات کیے گئے تھے۔ بعد ازاں 24 گھنٹوں تک ان کی صحت پر ڈاکٹرز کی ٹیم کی
جانب سے نگرانی رکھی گئی تھی. کسی بھی قسم کے صحت کے مسائل نہ ہونے پر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا. ان میں سے بھی الرجی کی علامت نہیں پائی گئی، جس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی. تاہم ان کی صحت پر نظر رکھی جا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ہر مہینے کی آخر اتوار کو من کی بات پروگرام کے ذریعے عوام سے اظہار خیال کرتے ہیں. 26 جولائی کو یہ پروگرام نشر کیا جائے گا. من کی بات پروگرام 66ویں ایپیسوڈ کے لیے عوام سے صلاح و مشورے طلب کیے جا رہے ہیں. عوام سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ زندگیوں میں تبدیلی لانے والے اپنے واقعات کو بیان کرے. عوام من کی بات پروگرام کے تعلق سے اپنے رائے و مشورے ٹول فری نمبر 1800-117800 کو ڈائل کر کے 23 تاریخ سے پہلے ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نامو ایپ یا mygov.in میں خصوصی طور پر تیار کردہ اوپن فورم میں بھی رائے مشورے دے سکتے ہیں. 1922 نمبر پر مس کال دینے کے بعد موصول ہونے والے SMS لنک کے ذریعے بھی صلاح و مشورے وزیر اعظم کے دفتر کو روانہ کیے جا سکتے ہیں. ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک اور نظر. مجھے دیجیے اجازت. آداب. ہندوستان سرحد پر کشیدگی کم کی جائے، چین سے خواہش کرتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد منظور. ہندوستان میں سرمایہ کاری کے لیے یہ وقت مناسب، وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکی سرمایہ کاروں سے اپیل. کورونا سے نمٹنے کے اقدامات پر وزیر صحت کی ویڈیو کانفرنس، ٹیسٹوں میں اضافہ کرتے ہوئے جانی نقصان کو کم کرنے کی ہدایت. حیدرآباد میں ایک اور وسیع ایلیویٹڈ کوریڈور کی تعمیر، وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ کے ہاتھوں افتتاح. اور شہر کے کئی علاقوں میں بارش، گاڑی سواروں کو مشکلات.